بیست شریف کے چند مقاصد۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ یعنی محبوب رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے، اس کے چند مقاصد ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تشریف لائے تاکہ اللہ پاک کی آیات مومنوں کو پڑھ کر سنائے۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو برے عقائد سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، برے نظریات سے، غرض کے ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف کر کے ان کے دلوں کو روشن روشن اور چمکدار بنا دیں۔ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے بقعے بنانے آئے ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی رسول مکرم نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ فرمایا میرا محبوب، میرا مصطفیٰ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس جگہ کتاب سے مراد ہے قرآن کریم، اور حکمت کا ایک معنی ہے سنت اور دوسرا ہے حدیث۔ مطلب یہ کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ پاک کی کتاب سکھانے، حدیثیں بتانے اور اپنی سنت سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس میں بھی رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک ہے۔ عزیزان محترم، خلیفہ اعلی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ، آپ ایک شعر کی وضاحت کرتے ہوئے جس کو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے، وہ شعر میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کی طرف چلتا ہوں۔ اعلی حضرت ایک شعر کی صورت میں اس نعت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ خلیفہ اعلی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ اس شعر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر سورج کے سامنے ایک شیشہ سیدھا کر کے رکھ دیا جائے تو سورج کی شعاعیں اس شیشے پر پڑنے سے یوں محسوس ہوگا جیسے زمین پر بھی ایک سورج موجود ہے۔
یعنی وہ شیشہ اتنا چمکدار ہو جائے گا، لیکن اگر اسی سورج کے سامنے وہی شیشہ الٹا کر کے رکھ دیں، یعنی شیشے کی کلی والی سائڈ سورج کی طرف کر دیں، تو ایک نہیں 1000 سورج بھی ہوں اس کو روشن نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، ایسے اندھے شیشے کو روشن کر دینا ماہ طیبہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کام ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی اور رسول تشریف لائے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل مذہب کو جانتے تھے، ان کے یہاں ہر زمانے میں دین کا چرچا رہا۔ ایک نبی تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے۔ یوں گویا بنی اسرائیل ایک سیدھے رکھے ہوئے شیشے کی طرح تھے، انہیں صرف سورج کی شعاؤں کی ضرورت تھی جو نبیوں کی تشریف آوری سے پوری ہو جاتی اور ان کے دل جگمگانے لگتے تھے۔ لیکن قربان جائیے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نرالی شانیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے، بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ لوگ دینی لحاظ سے گہرے اندھیروں میں تھے، انہیں نہ مذہب کا علم تھا نہ نبوت کو جانتے تھے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے الٹا رکھا ہوا شیشہ ہو۔ اللہ پاک کے فضل سے ماہ طیبہ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں میں تشریف لائے اور اپنی نورانی شعاؤں سے ان کے اندھے شیشوں یعنی سیاہی میں ڈوبے ہوئے دلوں کو روشن کر دیا۔ دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، برکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء کرام نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر تفاسیر کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ابھی آپ حضرات نے گزشتہ گفتگو میں ایک آیت مقدسہ سنی، اس کی وضاحت سماعت فرمائی، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا۔ یہ ایک آیت کریمہ جو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور جب اللہ پاک احسان فرمائے، اللہ پاک کی نعمت ملے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس کا بھی طریقہ کار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ رب کریم کا جب اپنے بندوں پر احسان ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، نعمت عظمی مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ قربان جاؤں میں اللہ کی شان پر میرے رب نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا۔ میرے دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔
اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ پتہ چلا جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ میلاد اصل میں یہی ہے، میلاد شکر نعمت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نعمت جتنی بڑی ہو شکر بھی اتنے ہی جوش و خروش سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ کو 10 روپے کی ضرورت تھی، کسی نے آپ کو دے دیے، یا آپ کو 100 روپے کی ضرورت تھی، کسی نے آپ کو دے دیے، آپ اس کو شکریہ بول دیں گے۔ لیکن جب آپ کی پروموشن ہوتی ہے کام میں، نوکری میں، جب آپ جاب کرتے ہیں کہیں، تو جب آپ کی ترقی ہوتی ہے تو جیسے ہی پروموشن ملتی ہے تب کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کی دعوت کی جاتی ہے، مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ فرض کیجئے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، شادی کو کئی سال گزر گئے، 20 سال کے بعد اللہ پاک نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرما دیا۔ ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سے آدمی خوشی سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے سینے میں دل اچھل رہا ہوتا ہے، کھل کر سخاوت کی جا رہی ہوتی ہے، پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، رشتہ داروں کو دعوت دے کر بلا کر اپنی خوشی میں شریک کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جتنی بڑی نعمت ہو اتنے ہی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کا شکر کیا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے۔ قرآن کریم سے جب ثابت ہے کہ اہل ایمان کو سب سے بڑی نعمت، اللہ پاک کا سب سے بڑا جو فضل نصیب ہوا ہے وہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اب خود غور کیجئے اس نعمت کے ملنے کے موقع پر ہم کتنے جوش و خروش کے ساتھ شکر ادا کریں، اور ہمیں اس نعمت کے ملنے کے موقع پر کتنا جوش و خروش کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے، کتنی ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، یا ہم کتنی خوشیاں منائیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ایک بچہ 20 سال کے بعد ہمارے گھر میں آئے، اس پر تو ہم خوشی کا اظہار کریں، لیکن وہ بچہ جس ہستی پاک کے توسل سے ہمیں ملا، جس کے صدقے پاک سے ہمیں ملا، جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ گر نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں اس کائنات کو بھی وجود عطا نہ کرتا، یہاں تک کہ نسل انسانی کے سب سے پہلے جو انسان ہونے کا جن کو شرف حاصل ہوا، جو سب سے پہلے انبیاء کرام میں جو ہے جلوہ گر ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، رب کریم فرمائے کہ اگر میں نے محبوب ذیشان کو دنیا میں جلوہ گر کرنا نہ ہوتا تو میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دنیا میں جلوہ گر نہ کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، صرف اتنا ہی نہیں، حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ اگر محبوب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کرنا مقصود نہ ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جلوہ گر کرنا مقصود نہ ہوتا تو میرا رب فرماتا ہے نہ میں زمین و آسمان بناتا، نہ شجر و حجر بناتا، نہ بحر و بر بناتا، بلکہ میرا رب فرماتا ہے یہ نہ میں افلاق بناتا، میرا رب فرماتا ہے ہاں میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا ہے، تو وہ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے صدقے سے کیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات،
اب آپ ذرا خود سوچئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ نیا طریقہ ہے؟ اب کچھ جو ہے ایسے افراد ایسے موقع پر دنیا میں نظر آتے ہیں جو در حقیقت شیطان ان کے دل میں گھس کر ان کی شکل و صورت میں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بذات ظاہر انسان ہے لیکن اندر اس کے شیطان چھپا ہے۔ کوئی مسلمان جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہو اور وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، وہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مصطفیٰ منانا ناجائز، بدعت، نیا طریقہ، بلکہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مصطفیٰ منانا یہ باعث برکت ہے اور اس سے برکات حاصل ہوتی ہیں، باعث ثواب ہے۔ رب کریم ہم سب کو میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔